کچھ لوگ کہتے ہیں جہیز لینا لعنت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا، حضرت علی سے نے پیسے دیے تھے. دو روایتیں، ایک تو حضرت علی سے مہر لے کے اس میں سے کچھ چیزیں بنائی تھیں، اور ایک روایت یہ کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے، مسکین تھے، غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو بیٹی دے دی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو تھوڑا سا تعاون کر دیا. تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے، کم بخت ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا، منحوس معذرت کے ساتھ اور ڈنر سیٹ بھی نہیں خرید سکتا، واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا، تو ایسے منحوس کو. سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. آج اگین ایک ٹاپک آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں. اس ٹاپک پہ پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ ورسز حضرت علی علیہ السلام. ٹھیک ہو گیا. پہلے میں جو ویڈیو لے کر آیا تھا اس کے اوپر کوئی بھی ایسے حقائق نہیں تھے جو میں دلائل کے ساتھ بات کروں یا ثبوت کے ساتھ بات کروں، لیکن آج کی جو ویڈیو میں لے کر آیا ہوں اس میں تمام ثبوت جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں شائع کروں گا. یہ اگین ایک بہت سینسٹیو ٹاپک ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہنا ہے. تو ویڈیو کو کرتے ہیں پراپر سٹارٹ. آج میں نے تھوڑا سا تذکرہ جہلم کا کر دیا بہت عرصے بعد، تو اس میں دو تین چیزیں پھر اور لگا دیتے ہیں جب چلی پڑیں. ابھی صرف ایک چھوٹی سی بات، یہ جو حضرت معاویہ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے معاذ اللہ حضرت علی کو گالیاں دلوائی جاتی تھیں، یہ الزام بھی لگایا گیا نا. یہ خوب سمجھ لو، حدیث کے الفاظ میں سب اور شتم کے لفظ ہیں. سب اور شتم کا لازمی ترجمہ یہ کرنا گالیاں، یہ بالکل غلط ہے. سب اور شتم کسی کی پالیسیوں پہ اعتراض کرنا، کسی کو جو ہے وہ اختلاف رائے کرنا، اس میں تھوڑا مضبوط لہجہ اختیار کرنا، اس کو بھی سب و شتم کہا جاتا ہے. یہ وہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں نا، یہ وہ الزامات ہیں کہ مدعی سست اور گواہ چست. حضرت علی کا بھی اس حد تک ان سے نہیں تھا. سیاسی اختلاف میں تلواریں چلتی ہیں، لیکن ایک دوسرے کی ذات پہ نہیں کیچڑ اچھالا جاتا، اور نہیں اچھالا حضرت علی نے کیچڑ، نہ حضرت معاویہ نے اچھالا ہے نہ حضرت علی نے اچھالا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب جس طرح ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے کوئی بھی یعنی کہ گالی کا لفظ استعمال نہیں کیا، صرف سب کا جو ہے وہ جملہ استعمال کیا گیا ہے، اور سب کا مطلب تنقید کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو تنقید سمجھا دیتا ہوں. دو لوگ کھڑے ہیں پولیٹکس کے اندر، اے اور بی. اے بی پر تنقید کر رہا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، بی اے پر تنقید کر رہا ہے صحیح غلط ہے. یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تھا. اب طارق مسعود یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ نے کبھی گالی دی ہی نہیں ہے، کبھی برا بھلا کہا ہی نہیں ہے. سب کا مطلب گالی نہیں ہوتا، سب کا مطلب لعنت نہیں ہوتا، سب کا مطلب صرف تنقید کرنا ہوتا ہے، وہ بھی پولیٹیشین امور کے اوپر. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ حدیثوں کی کتاب سے پوچھ لیتے ہیں، یعنی کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے، کیا یہ جو طارق مسعود کہتا پھر رہا ہے یہ بات ٹھیک ہی ہے، یا جو انجینئر محمد علی مرزا ہمیں چیزیں ریویل کر کے جا چکے ہیں کہ مولا علی کو نعوذ باللہ لعنتیں پڑھوائی گئی ہیں ممبروں کے اوپر سے، کیا یہ بات ٹھیک ہے، یہ طارق مسعود والی بات ٹھیک ہے؟ تو خیر یہ اب ہم جو ہے حدیثوں کی کتاب ہی سے پوچھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، تاکہ ہمیں تمام چیزیں سمجھ آ جائیں. چلو اب سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری 3703. اس حدیث کے اندر حضرت سہیل بن سعد کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ یہ جو آج کل مدینے کا حاکم بنا ہوا ہے نا، یہ ممبر پر چڑھ کے مولا علی کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہا ہے. تو اس پر حضرت سہیل بن سعد جو ہے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا برا کہتا پھر رہا ہے، کہ وہ ان کو بھوت اور آپ کہتا پھر رہا ہے. تو وہاں پر حضرت سہیل جو ہے وہ مسکراتے ہیں اور کہنے لگے کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ بھوت اور آپ کا مطلب کیا ہے. بھوت اور آپ ایک لقب ہے، یہ تو وہ نام ہے جس پر حضرت علی بہت زیادہ خوش ہوں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیا. اب بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف. صحیح بخاری کی 4416. حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے موقع پر، یعنی کہ جنگ تبوک کے موقع پر جا رہے تھے، تو وہاں پر حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور وہاں پر حضرت علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی کہ آپ اکیلے جا رہے ہیں، مجھے ساتھ لے کر جائیے. تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس چیز پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا میرے ساتھ وہی مقام ہے جب موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا. یہ دو حدیثیں میں نے آپ کو بتا دی. خیر میں بھی آپ کو حضرت علی کا مقام بتاتا پھر ہوں، اس کے بعد جو ہے اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. اب صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے 4059. اب اس حدیث کو بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ حدیث کس کے اوپر ہے. یہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص. کون شخصیت تھی، مطلب ان کا رتبہ کیا تھا؟ ان کا رتبہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے سعد، تم پر میرے ماں باپ قربان، چلاؤ تیر اللہ کی راہ میں. مطلب کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا یہ رتبہ تھا، یہ سٹیٹس تھا. اور وہ حضرت علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی سوچ حضرت علی کے بارے میں کیا ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ تم علی پر لعنت کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے کن الفاظوں کا استعمال کیا، یہ کیا چیزیں سامنے رکھی، اب یہ جان لیتے ہیں. اب صحیح مسلم کے اندر حضرت سہیل بن سعد کے حوالے سے کھلی اور مطلب کہ بہت بڑی حدیث ہے جو کہ میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں. اس حدیث کا نام اور نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا 6229. اس کو غور سے پڑھیے گا اور مزید میں آپ کو بتاتا ہوں. آل مروان میں سے ایک شخص جو کہ مدینے کا اس ٹائم کا حاکم بنا، اس نے حضرت سہیل بن سعد سے کہا، ان کو حکم دیا بلکہ کہ تم علی کو جو ہے برا بھلا کہو. انہوں نے کہا کہ میں ان کا برا بھلا نہیں کہہ سکتا، یعنی کہ ان پر سب نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم اگر ان پر سب نہیں کر سکتے تو تم یہ کہو کہ بھوت اور آپ پر اللہ کی لعنت ہو، نعوذ باللہ من ذالک. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ بھوت اور آپ جو ہے یہ تو حضرت علی کا فیوریٹ نام ہے،
ہے ان کو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام دیا تھا، جو کہ میں آپ کو پہلی حدیث میں بتا چکا ہوں۔ اب صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے 6220، حضرت معاویہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا اور کہنے لگے کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ تمہیں کون سی ایسی چیز نے روکا ہوا ہے جس کے بہاف پر تم حضرت علی، یعنی کہ ہم حضرت بول رہے ہیں کہ تم علی کو جو ہے وہ سب نہیں کرتے، علی پر لعنت نہیں کرتے، علی کو برا بھلا نہیں کہتے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 باتیں سنی تھی حضرت علی کے حوالے سے، جب تک مجھے وہ یاد ہے میں کبھی بھی اس طرح کی جو ہے برے الفاظوں کا استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اس پر حضرت معاویہ نے کہا کہ کون سی وہ 3 باتیں ہیں؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پہلی بات بتائی کہ جب آپ جنگ پر جا رہے تھے تبوک کے موقع پر، تو آپ نے کہا کہ تمہیں میں اپنا جان نشین چھوڑ کر جا رہا ہوں ان بچوں اور عورتوں کے پاس۔ اس پہ حضرت علی نے کہا کہ مجھے آپ اپنے ساتھ لے کر جائیے، بچوں عورتوں میں مت چھوڑیے۔ تو حضرت علی کو انہوں نے کہا کہ تم اس بات سے راضی نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہی مقام ہے جو کہ موسیٰ کا ہارون کے ساتھ تھا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ پہلی۔ دوسری چیز، غزوہ خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو کہ اللہ رسول سے بہت بے انتہا محبت کرتا ہے اور اللہ رسول بھی اس سے بہت بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اب جب یہ سارے الفاظ سنے باقی صحابہ نے تو انہوں نے سوچا، سرگوشیاں کی کہ یار وہ شخص کون ہوگا، نبی پاک کس کا نام لیں گے؟ تو اس پر حضرت علی کا نام جو ہے وہ بلند ہوا، اور حضرت علی اس ٹائم ایک بیماری میں مبتلا تھے، آنکھوں کی بیماری تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، اس کے بعد وہ ٹھیک ٹھاک ہوئے اور پھر وہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا گیا اور الحمدللہ خیبر کو حضرت علی نے فتح بھی کیا۔ اور جب یہ آیت اتری ٹھیک ہو گیا۔ تیسری چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھرانے کو کھڑا کیا جس میں حضرت علی ہیں، حضرت بی بی فاطمہ ہیں، حضرت امام حسن حسین ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب یہ میرا گھرانہ ہے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھرانے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ اگر میں مثال کے طور پہ ایک شخص کو برا کہہ رہا ہوں جبکہ انہوں نے ریپرزینٹ کرا دیا کہ یہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں 5-6 یہ سارے میرے اپنے ہیں، یعنی کہ یہ میں ہی ہوں، مطلب نبی پاک ریپرزینٹ کرا رہے ہیں کہ یہ میں ہوں۔ اب اگر میں اس گھر کے کسی بھی بچے کو برا بھلا کہتا ہوں، گستاخ کہتا ہوں، اللہ معاف کرے لعنتیں کرواتا ہوں یا کچھ بھی کرواتا ہوں، تو مجھے یہ بتائیں کہ الٹیمیٹلی نبی پاک کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی ہے؟ یہ صرف آپ نے سوچ کے بتایا نا، دنیاوی معمور پر لے کر آئیں، کیونکہ وہ بھی دنیا کے لوگ تھے، وہ کوئی آسمان سے اتارے نہیں گئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ یا ان کے جتنے بھی ساتھی تھے وہ آسمان سے ہی اتارے گئے تھے، وہ بھی اسی دنیا کے لوگ تھے۔ یہ تمام گیم صرف پولیٹیشن ہے، صرف پولیٹکس اور کچھ بھی نہیں ہے کہ صرف میں بڑا بن جاؤں، یعنی کہ دنیا کی ایک لذت اور بھوک جو کہ آج بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پولیٹکس کے اندر، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اپنا گھر بتا رہے ہیں اہل بیت، جن کے بارے میں اتنا بڑا لقب دیا گیا ابو تراب، بڑی پیار اور بڑے محبت سے، تیسرے نمبر پر آپ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا، آپ نے خیبر کو فتح کیا اللہ پاک کے توکل سے، اللہ پاک کی وجہ سے۔ اور وہ کون شخص ہیں؟ حضرت علی، کہ وہ اللہ اور رسول سے بہت پیار کرتا ہے اور اسی طرح سے اللہ رسول بھی اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اب ایسے شخص پر تنقید کرنا، ایسے شخص پہ سب کرنا، لعنت نعوذ باللہ اس کو دینا، برا بھلا کہنا، ممبروں پر چڑھا کے لوگوں کو بلانا، اکسانا اور ان سے کہنا، وہ لوگ پکے ایمان کے وہ کہنا کہ ہم یہ گستاخی غلطی نہیں کر سکتے، مگر حضرت امیر معاویہ کرواتے پھر رہے ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس کا یہ مقام ہے کہ اللہ رسول اس سے راضی ہے، محبت کرتے ہیں، اس شخص کو آپ لعنت دلوا رہے ہو، تو پھر آپ ایک دل کے اندر حضرت معاویہ اور حضرت علی کی محبت کو کیسے رکھ سکتے ہو؟ میں نے ان کا مقام کم نہیں ہونے دیا، وہ حضرت معاویہ، میں حضرت معاویہ ہی کافی دیر سے ویڈیو کے اندر بول رہا ہوں، میں نے کوئی بری بھری بات نہیں کی، لیکن کم از کم آپ اس دنیا کے اندر بیٹھیں کہ ون ٹچ کے اوپر ہر چیز آپ کو جو ہے مؤثر ہے، آپ کو مل جائے گی۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ حق سچ کو جاننا ہی نہیں چاہتے، بلکہ ہاں آپ جاننا چاہتے ہی نہیں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اندھ بھکتوں کی طرح جو چیز نسل در نسل چلی آ رہی ہے، 2 + 2 6، 2 + 2 5، 2 + 2 4 ہے ہی نہیں، تو مطلب 4 کے چکر میں پڑنا ہی نہیں ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتا دیں کہ ایک دل کے اندر جب اللہ کے علاوہ کسی کو جمع نہیں کر سکتے، جب اللہ رسول جس سے راضی ہے اس انسان سے محبت کرتے ہوئے آپ اس شخص کو اسی دل کے اندر کیسے رکھ سکتے ہیں جو کہ ممبروں پر لعنتیں کرواتے تھے؟ مجھے آپ اس سوال کا جواب دیجیے گا۔ حق کس کے ساتھ تھا؟ اب آپ کو میرے خیال سے کھلا خلاصہ ہو چکا ہوگا کہ کون حق پہ تھا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حق پہ 2 لوگ تھے، حضرت امیر معاویہ بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، دونوں میں بس تنقید ہوئی تو ہم جو ہے اس بحث کا حصہ نہیں بنتے، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ سرکار میں برا بھلا نہیں کہہ رہا، مگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا ہے، قرآن پاک جیسی چیز آپ کے پاس ہے، حدیثیں موجود ہیں آپ کے پاس، جو نبی نے کیا، جو ان کے ساتھ ہوا، جو ان کے گھرانے کے ساتھ ہوا، آپ پڑھنا کیوں نہیں چاہتے؟ آپ کیوں نہیں چاہتے؟ مطلب حدیثوں کی کتابیں پڑھنے کے بعد آپ ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے آپ، نعوذ باللہ، کیا آپ کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا؟ یعنی کہ جو نبی پاک کہتے پھر رہے ہیں آپ اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں، پھر بھی آپ عاشقان رسول ہیں، آپ دیوبند ہیں، آپ بریلوی حضرات ہیں، آپ خود کو اہل سنت شو کرواتے ہیں کہ ہم سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں، تو یہ نبی کی سنت کہاں ہے؟ ابو تراب کا لقب آپ کو مل رہا ہے، آپ حضرت فاطمہ کے گھر والے ہیں۔ حضرت فاطمہ کون؟ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت امام حسن حسین ان کی اولاد ہیں، وہ کون ہے؟ تمام مردوں کے جو ہے وہ سردار ہیں، وہ جوانوں کے۔ تو اس شخص کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں، آپ اس شخص پر لعنتیں کروا رہے ہیں، تو آپ کون سے دین کو فالو کر رہے ہیں؟ آپ کس نبی کو مان رہے ہیں یا کس نبی کی مان رہے ہیں؟ آپ کس اللہ کو مان رہے ہیں، کس اللہ کی مان رہے ہیں؟ اللہ اپنے رسول کو نہیں چھوڑ رہا، رسول علی کو نہیں چھوڑ رہے،
آپ اپنے گھرانے کو سامنے رکھ کے بول رہے ہیں کہ اے میرے اللہ پاک یہ میرا گھرانہ ہے، آپ ان کو لانتے کروا رہے ہیں، اور آپ اسی شخص کو پھر اپنے دل میں جگہ دیو کہ ایک طرف علی ہے ایک طرف جو ہے وہ حضرت معاویہ. تو کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ پھر تو کل کوئی ہندو چل کر آئے اور وہ کہنے لگے کہ میرے دل میں اللہ بھی بستا ہے، میرے دل میں جو ہے وہ بھگوان بھی بستا ہے، یا یہ کالی ماتا بھی بستی ہے، پیلی ماتا یا لال ماتا، یا جس طرح کی بھی ان کی ماتائیں ہوتی ہیں وہ بستی ہے، قرآن بھی بستا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ ہنومان چالیسا بھی بستا ہے. تو آپ ایسے انسان کو کیا کہیں گے؟ آپ ایسے انسان کے بارے میں کیا رائے رکھیں گے؟ یہ خالی سوال میرا انہی اندھ بھکتوں سے ہے، یہ جو بریلوی حضرات ہیں اور یہ دیوبندی حضرات ہیں جو بغض اہل بیت رکھتے ہیں. میں آپ کو قسم خدا کی بتا رہا ہوں، یہ بغض اہل بیت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بغض اہل بیت نہیں تو اس کو کیا نام دیں گے؟ اہل حدیث بھی بغض اہل بیت رکھتے ہیں. اگر ہم اس کو بغض اہل بیت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ایک چیز سامنے پڑی ہوئی ہے آپ کہ آپ اس کو غلط کہہ ہی نہیں رہے. سر برا بھلا کون کہہ رہا ہے کہ حضرت معاویہ کو آپ برا بھلا کہیں، نعوذ باللہ من ذالک گالیاں دیں یا کچھ اور کہیں؟ وہ اللہ کے نبی کے صحابی تھے، جیسے بھی تھے صحابی تھے، ہم ان کے رتبے کو پہنچ نہیں سکتے. مگر یہاں پر حضرت علی کی بات ہو رہی ہے. مزے کی بات ایک حدیث میں نے آپ کو بیچ میں سنائی تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا رتبہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت علی کو گالی نہیں دے سکتا، میں ان پر لعنت نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے اگر ان کی 3 خصلتیں یا 3 چیزیں جو نبی پاک نے بتائی اگر وہ ایک مل جائے تو مجھے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. ایسا شخص جس پر نبی پاک نے اپنے ماں باپ کو قربان کر دیا، وہ حضرت علی کا رتبہ بتا رہے ہیں. کیا رتبہ؟ تو یہ سوچو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص تو ایک طرف، مولا علی کا کیا رتبہ ہوگا؟ اور لعنت کروانے والا کون ہے؟ کہنے والا بھی کون ہے؟ کروانے والا بھی کون ہے؟ اور جو انہوں نے وقت کے حاکم رکھے ہوئے ہیں وہ کس کے حکم پر چل رہے ہیں؟ ورنہ مجال ہے کہ نبی کے گھرانے کو کوئی لعنت کروا دے؟ کمال دین ہے جس نے تمہاری خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کی، جس نے مکہ والا سے پتھر کھائے، جوتی ان کی لہو لہان ہو گئی، پورا اہل بیت گاجر مولی کی طرح انہی لوگوں نے کاٹ دیا جس کی خاطر نبی نے پتھر کھائے. اچھا ہوتا کہ نبی کہہ دیتے کہ ہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دو اور ختم کر دو ان لوگوں کو. اہل بیت کو قتل کرنے والے لوگ یہ قاتل ہے، اہل بیت حضرت علی پر لعنتیں کروانے والے لوگ یہ، یعنی کہ نبی پاک کے گھرانے کو ختم کروانے والے لوگ یہ. اس کے بعد بھی ہم کہتے پھر رہے ہیں کہ عاشقان رسول ہیں، ہر نبی کا صحابی جنتی ہے، ایک دل میں حضرت علی بھی ہے، حضرت معاویہ بھی ہے. تو پھر تم ہندوؤں کو کیوں مسلمان نہیں مانتے؟ ان کو مسلمان مانو کیونکہ وہ تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ ہنومان چالیسا بھی پڑھتے ہیں، کالی ماتا اور پیلی ماتا کو سجدے بھی کرتے ہیں. تو پھر مانو ان کو مسلمان. یہ پھر کام نہ کرتے پھر میرے بھائی، یا تو ان کو مسلمان مانو یا پھر آپ ان لوگوں کو بولو کہ ایک دل میں پھر ایک ہی محبت ہوگی. تو خیر مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ایک لفظ بھی ایسا ہوگا جو میں نے کم بولا ہو یا ابھی مجھے مزید ایکسپلینیشن دینی ہو. یہ حرف آخر تھا، جو بھی میں لب کشائی کر سکتا تھا، جتنے بھی لفظوں کا استعمال کر سکتا تھا میں نے ایک معیار کے حساب سے لوگوں کو جو میں ویڈیو دکھا رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس حساب سے دائرے میں رہتے ہوئے ہر چیز میں نے آپ کو کلیریفائی کر دی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کچھ باقی رہ گیا ہو. ابھی آپ کو ساری چیزیں میں نے دکھا دی ہیں، امید کرتا ہوں تمام چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی. اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے مجھے بتائیے گا، میں آپ کے لیے خصوصاً لائیو آؤں گا اور آپ کو اس چیز کا جواب دوں گا. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کمنٹس میں آپ نے اپنی خوبصورت رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. آپ کا اور میرا ساتھ اس ویڈیو تک یہاں تھا. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. دیجیے آدی ٹیک کو اجازت. اللہ حافظ.